السلام علیکم۔ ایک نوجوان کی والدین نے دھوم دھام سے شادی کی، مگر شومی قسمت کہ ان میاں بیوی کی آپس میں نہ بن پڑی۔ خوبصورت بیوی بیچارے میاں کو منہ نہیں لگاتی تھی، مگر وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور سو جان سے اس پر عاشق تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا اور کسی قسم کی اسے پریشانی نہ تھی، مگر وہ عجیب عورت تھی کہ اس کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی۔ حتیٰ کہ بیوی نے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، مگر خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے بیوی کو منانے اور ایک ساتھ زندگی نبھانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر وہ کسی ضدی بچے کی طرح اپنی بات پر اڑی رہی۔ ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس حسینہ کا موڈ خراب ہوا اور وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ وہ نہ کوئی بات کرتی اور نہ ہی کوئی جواب دیتی۔ بیوی کا یہ رویہ محبت کرنے والے مرد کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ خاوند نے اسے بلانے اور ہنسانے کی کافی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر مرد نے تنگ آ کر اسے کہا، اگر تو صبح صادق سے پہلے نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ عورت تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ طلاق مل جائے، لہٰذا اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں صبح تک کوئی بات نہیں کروں گی اور خاموش ہی رہوں گی، تاکہ طلاق کی شرط پوری ہو جائے اور میری اس سے کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ مرد بیچارہ یہ بات تو کر بیٹھا، مگر وہ بہت بے قرار ہوا کہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار دی ہے۔ اس نے اپنی بھرپور کوشش کی، حیرت انگیز واقعات، چٹکلے، لطیفے اور عشق و محبت کے کئی افسانے سنا ڈالے، مگر عورت بدستور اپنی زبان کو تالا لگائے چپ چاپ بیٹھی رہی اور ایک لفظ تک منہ سے نہ نکالا۔ مرد بیچارے کی تو جیسے جان پر بن آئی ہو، وہ بہت تڑپا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی۔ طلاق کی شرط پوری ہو گئی تو بس شرعی طور پر طلاق مؤثر ہو جائے گی اور یہ میرے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب کیا ہو اور کیا کیا جائے؟ پریشانی کے عالم میں وہ مولوی صاحب کے پاس جا پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا کہ کسی طرح بیوی کو بچھڑنے سے بچا لوں۔ مولانا صاحب نے تفصیل سنی تو کہنے لگے، محترم، جیسا بھی ہو بیوی کو بلواؤ، اسے کوئی ہنسی مذاق کی بات سناؤ کہ وہ اور نہیں تو ہنسی پڑے، اس کی خوشامد کرو، منت ترلے کرو، برادری کے کسی بڑے بزرگ کو بیچ میں ڈالو اور کسی طرح اس سے بات پر آمادہ کرو، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ کوئی بھی بس نہ چلے تو اس کے پاؤں پکڑ لو اور اسے بات کرنے پر راضی کر لو۔ مرد بیچارہ پریشانی کے عالم میں وہاں سے اٹھا اور پھر بیوی کے پاس جا پہنچا۔ اس کی منت سماجت کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی اور نہ بولی۔ وہ پھر بھاگا اور ارد گرد سیانے لوگوں سے مشورہ کرنے لگا، مگر سب نے یہی جواب دیا کہ اگر صبح صادق تک وہ نہ بولی تو وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی۔ وہ پریشان دیوانہ وار کبھی کسی کے پاس جائے تو کبھی کسی سے مشورہ کرے، مگر کہیں سے صورتحال بن نہ پائی۔ بالآخر وہ ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا اور انہیں ساری بات تفصیل سے سنائی۔ حضرت جی، بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر باتوں باتوں میں غصے سے کہہ دیا ہے کہ تم اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ وہ تو پہلے ہی یہی چاہتی ہے، لہذا اب خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے اور کوئی بات بھی نہیں کر رہی، جبکہ میں اسے کسی صورت بھی اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ خدا را مدد کریں اور میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیں۔ بزرگ نے پہلے تو اس حماقت پر اس شخص کی سرزنش کی اور پھر فرمایا، تم بے فکر ہو جاؤ اور مطمئن ہو کر گھر چلے جاؤ، طلاق نہیں ہوگی۔ وہ بے دلی اور بے یقینی کے ساتھ واپس گھر چل پڑا۔ لوگوں نے سنا تو بزرگ کو برا بھلا کہنے لگے کہ حرام فعل کو حلال بتا رہا ہے۔ پھر شرعی مسئلہ ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔
بی بی نے صبح تک بات نہ کی تو طلاق ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ بات تو ہر کوئی اچھی طرح سمجھتا ہے، لیکن اس بزرگ کو کیا اتنی بات معلوم نہیں؟ لوگ چہم مگویاں کرنے لگے، الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ بزرگ بھی بزرگ تھے، حکمت و دانائی کا مرقع تھے۔ انہوں نے ایک عجیب کام کیا۔ صبح صادق میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی آذان دینا شروع کر دی۔ آذان کی آواز سنی تو عورت اٹھ بیٹھی اور باتیں کرنے لگی۔ اس عورت نے جب آذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور خوش ہو کر مرد سے کہنے لگی، صبح صادق ہو گئی، تمہاری شرط کے مطابق میں مطلقہ ہو گئی، میں اب تمہاری بیوی نہیں رہی، تیرے پاس نہیں رہوں گی، یہ لو میں جانے لگی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سامان باندھنے لگی، جبکہ مرد بیچارہ پریشانی کے عالم میں کبھی بیوی کی جانب دیکھتا تو کبھی باہر کی جانب کہ شاید وہ بزرگ مدد کو آ پہنچے، لیکن نہ وہ بزرگ آئے اور نہ بیوی جانے سے باز آئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ عورت تیار ہو کر سامان اٹھائے باہر جانے کے لیے خوش ہو کر دروازے کی طرف بڑھی، جبکہ مرد بیچارہ حسرت و یاس کی تصویر بنا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی زندگی کو تاریک ہوتا دیکھ رہا تھا کہ اسی اثنا میں قریبی مسجد سے آذان کی آواز بلند ہوئی، اور پھر ارد گرد کی مساجد سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگیں۔ آذان کی آواز سنتے ہی عورت کے قدم رک گئے اور مرد چونک پڑا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ صبح صادق کا وقت تو ابھی شروع ہوا ہے، جبکہ پہلے والی آذان تہجد کی تھی۔ عورت صبح صادق سے پہلے بول پڑی تھی، اس طرح اسے طلاق نہیں ہوئی۔ حقیقت معلوم ہونے پر مرد خوشی سے کھلکھلا اٹھا، جبکہ عورت چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر واپس مڑی اور خاوند کے پاؤں میں گر پڑی اور کہنے لگی، سرتاج مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، آپ جیت گئے، میں ہار گئی۔ قدرت کو یہی منظور ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی ازدواج میں رہوں، کیونکہ صبح صادق کے وقت کے فیصلے خیر کے ہوتے ہیں اور انہیں تہ دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ مرد نے بیوی کی جب بات سنی تو خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے نیچے جھک کر قدموں میں پڑی بیوی کو اٹھایا اور اپنی باہوں میں لے لیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا سنا تو بزرگ کی دانائی و حکمت کے قائل ہو گئے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے۔ یوں بزرگ کی مدبرانہ سوچ اور حکمت عملی نے ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔